ضروری ہے وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ جو کہ 20 علماء کی معیت میں اسلام آباد سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ایک دریا ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، محمد ایک دریا ہے، دو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے، آج کی یہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس کے حوالے سے میں تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آغا سید جواد حسین نقوی صاحب۔ لیکن اس اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب تک میں کم و بیش 2 گھنٹے سے یہاں سن رہا ہوں کہ شاید آج یہ پہلی کانفرنس ہوئی، لیکن ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 میں ایمبیسیڈر ہال مری کے اندر پہلی اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا انعقاد فرمایا تھا، اور اس میں اس وقت کے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، جن میں مولانا ابو البرکات لاہور سے، علامہ احمد سعید کاظمی ملتان سے، مولانا عارف اللہ قادری، مولانا محمد بخش مسلم بی اے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی، اور علماء دیوبند میں سے مولانا احتشام الحق تھانوی، مفتی محمد شفیع، مفتی محمود، مولانا غلام اللہ راولپنڈی اور دیگر علماء، اور اہل حدیث کے علماء میں سے مولانا داؤد غزنوی، مولانا احمد علی اور مولانا اسماعیل زبی، اور علماء اہل تشیع میں سے مولانا بشیر احمد ٹکسلا سے آئے تھے، علامہ کفایت حسین، علامہ اظہر حسین زیدی، علامہ مظفر علی شمسی اور مفتی جعفر حسین زیدی نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اور اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے فروعی اختلافات کو مٹا کر وحدت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کریں، تاکہ اقبال کا وہ خواب، وہ شعر اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اور اسی کے ساتھ انقلاب ایران کے وقت حضرت امام آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ پیر صاحب دیول شریف کو سرکاری طور پر پاکستان سے شمولیت کی دعوت دی تھی انقلاب ایران میں، اور مشائخ پاکستان کی طرف سے آپ نے وہاں شرکت فرمائی تھی۔ اس وقت کی حکومت کے حاکم وقت جنرل ضیاء الحق نے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام خمینی رحمہ اللہ کا پیغام دیا، اور آپ اتحاد بین المسلمین کی نمائندگی فرماتے ہوئے ایران تشریف لے گئے۔ اس میں تمام مذہبی رہنما شریک ہوئے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ علیہ کو تا حیات اتحاد بین المسلمین کا صدر مقرر کیا گیا۔ اتحاد بین المسلمین کی دعوت اس وقت سے آج تک جاری ہے، ہر دور میں رہی۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں آغا صاحب کو کہ انہوں نے اس مشن کو آج تک جاری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ مشن قیامت جاری رہے گا۔ انشاءاللہ کبھی اس امت میں کوئی تفریق نہیں آئے گی۔ یہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں۔ باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری امت اس بات پر متحد ہے کہ ہمارا الہ ایک الہ ہے،
वहदहू ला शरीक है। हमारा रसूल खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, अल्लाह का रसूल है। और हमारा कुरान मुनज़्ज़िल मिन अल्लाह है, जिसमें क़यामत तक कोई रद्द बदल नहीं हो सकती। नमाज तमाम जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं 5 गाना नमाजें पढ़ते हैं। इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखते हैं। अगर चंद मिनट आगे पीछे का फ़र्क है तो ये फ़िरका वारियत की बात नहीं है, तफरका नहीं है। हम इन तमाम बुनियादी मामलात पे इकट्ठे होकर आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री कबूल फरमाए और मिल्लत इस्लामिया में अल्लाह इत्तेहाद की दौलत का नुज़ूल फरमा दें। हमारे सीनों से अल्लाह निफाक का खात्मा फरमा दें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरूरी है, वहदत जरूरी है, रहबर का है ऐलान के वहदत जरूरी है। हर दौर में इस्लाम की नुसरत जरूरी है, वहदत जरूरी है, वहदत जरूरी है।